آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیے گئے تھے، لیکن وہ کام سنت ہے جو صحابہ اکرام نے کیا۔ اب جیسے ہم اس کی اگر مثال کے اوپر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ایک ساتھ، 10 نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ جو ہے 10 بیویاں ایک بار نکاح میں رہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد۔ تو اس طرح کے مزید اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ محسوس تھے، باقی امت کے لیے نہیں تھے۔ جی جیسے کہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، ایک دم اٹھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وضو کرتے ہیں، آپ بغیر وضو کے کیسے ادا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل جاگتا ہے، میرا دل نہیں سوتا، اس لیے میرے لیے یہ خصوصیت ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اس طرح کر سکتا ہوں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر 2 دن کا ایک ساتھ روزہ رکھ لیا۔ تو اگلے دن صبح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمزوری محسوس کی، چل پھر نہیں پا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ کو دیکھ کر روزہ رکھا تو میں تو کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، آپ کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ فرمایا یہ میرے ساتھ خاص ہے، یہ امت کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی اور بھی چیزیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھیں، امت کے لیے نہیں تھی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ علیکم بسنہ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ بھی سنت ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ بھی سنت ہے۔ یہاں ایک بات میں اور ایڈ کروں گا، آج کل بہت سارے ہمارے میں انہیں تو کم پڑھا لکھا کہوں گا یا ناسمجھ کہوں گا، وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی 20 رکعت تراویح جو ہے یہ سنت نہیں ہے، یہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اگر آپ حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھائی ہے، چوتھے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدعت پر تھے تو پھر مجھے بتائیں حق پر کون ہوگا؟ اچھا، ہمارے یہاں یہ جو آپ نے بات کی بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں بعض چیزوں کو وہ اپنے مزاج کے مطابق سمجھ کر، ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی تراویح تو ہے ہی نہیں ہے اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت ساری چیزوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ابھی چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اسی مکتب سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کا انکار بھی کرتے ہیں، اور شہر کے اندر آپ کو بڑے بڑے ان کے بینر اور پوسٹر بھی لگے ہوئے آتے ہیں کہ وہ قوم سے جو ہے زکوٰۃ بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے مزاج کے اندر یہ جو منافقت والا پہلو ہے کہ ہم مطلب کی چیز کو لے لیتے ہیں اور جس چیز کو ہمارا مزاج نہ گوارا کرے ہم اس کو نہیں لیتے۔ تو شرعاً اس کا حکم کیا ہے کہ مزاج کے اوپر چلنا دین ہے یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا دین ہے؟ جی دیکھیں، عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے چلے غزوہ احد کے لیے تو آپ دیکھیں رستے سے وہ منافق جو تھا وہ واپس آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے واپس آ گیا، اس کو پتا ہے کہ ہماری کفار کے ساتھ جنگ ہونی ہے۔ وہ دین کے ساتھ مخلص تو نہیں تھے، انہوں نے تو ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا نا مسلمانوں والا، در حقیقت تو وہ بے ایمان تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں میرے رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور بھی قرآن میں بہت ساری جگہوں پر میرے رب نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب دیکھیں قرآن کریم کے ایک الفاظ کا انکار بھی کفر ہے۔ اب جو شخص یہ انکار کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں ہوں تو اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا۔ جب جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ اب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین یہ تو مسلمان کے لیے ہے نا۔ اب جو شخص مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ جو زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ جب دیتا نہیں ہے تو پھر وہ لیتا کس لیے؟ اس لیے یہ بڑی صاف اور واضح بات ہے، کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جو زکوٰۃ کا منکر ہے، یاد رکھیں اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ایسے افراد کے لیے کہ جو رمضان المبارک کے اندر جن کی مغفرت نہ ہو سکے، ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی، تو ہمیں ایسے کون سے ایسے وہ اعمال ہیں کہ جو ہم یعنی کہ ایک لا علم شخص ہے، وہ کم علم ہے، یا وہ اتنی تعلیم نہیں ہے اس کی، یا وہ دین سے اتنا واقف نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ گنی چنی چند وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو بد دعا تھی اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ جی بالکل آسان بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کریں. دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں. قرآن کریم اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے. رمضان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کریں اور ساتھ میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور تیسرے نمبر پر ہم کوشش کریں جو ہماری سحری ہو، افطاری ہو، وہ کم از کم حلال پیسوں کی ہو، حلال کی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کا لقمے سے افطاری کر رہے ہوں یا سحری کر رہے ہوں تو وہ پوری ہماری جو عبادت ہے وہ ضائع ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ کہ ہے تو روزے دار لیکن اس نے کسی کی غیبت کر دی، ہے تو روزے دار اس نے کسی کا حق کھا لیا، ہے تو روزے دار کسی کو گالی دے دی، ہے تو روزے دار کسی کے ساتھ لڑ پڑا. تو یہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، خاص کر غیبت. قرآن کریم میں میرے رب نے فرمایا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے اس کا اتنا گناہ ہے جیسے وہ اپنے سکے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم روزے کے ساتھ کسی کی غیبت کریں گے تو ہمارا روزے کا کیا فائدہ؟ ہم روزے کے ساتھ غلط بیانی کریں، روزے کے ساتھ جھوٹ بولیں تو پھر ہمارے اس روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ رکھ کر گھر کے اندر خواتین کے ساتھ بد سلوکی کرنا یا کسی چیز کے اوپر غصہ ہو جانا، بچوں کے اوپر غصہ ہو جانا، آپ جہاں کام کرتے ہیں اپنے ماتحتوں کے اوپر غصہ ہو جانا، گاڑی میں جا رہے ہیں تو پیسنجروں کے ساتھ، دکان پہ جا رہے ہیں دکاندار کے ساتھ، تو ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے. جی بالکل. دیکھیں نا رمضان کا مطلب ہی نا اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے. آپ کے عموماً بہت سارے لوگ ہیں آپ جانتے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو بھائی صحیح بات پہ جھگڑا کب ہوا ہے؟ ہوتا ہی غلط بات پر ہے. تو اچھا ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، عموماً اگر آپ نے دیکھا ہوگا پریکٹیکل کہ جب ان کے سامنے ان سے طاقتور آدمی ہو نا تو پھر ان کو غصہ نہیں آتا غلط بات پہ. اصل میں بات ہی یہی ہے نا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود اگر کسی نے اس پر ظلم کیا وہ اس کو معاف کر دے. صبر کرے، صبر کرے اس پر، اس کو معاف کر دے. تو یہ اصل کامل ایمان ہے، یہ اصل بات ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کریں، غیبت سے بچیں. اور دوسرے آخری بات کروں گا کہ ہم رمضان کے مہینے میں یہ جو بازاروں میں ہم گھومتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی رمضان عید کی تیاری ہم لگ جائیں، جی اچھے کپڑے نہ ہوں تو ہم عید کیسے کریں گے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں جی ہمارے اچھے کپڑے نہ ہوئے، اچھے جوتے نہ ہوئے، چوڑیاں نہ ہوئی تو ہم عید کیسے کریں گے. یاد رکھیں رمضان المبارک کا مہینہ شاپنگ کے لیے نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جوتی کپڑے خریدنے کے لیے نہیں ہے. یہ سیزن ہے. سیزن کس کا ہے؟ مغفرت کا، نیکی کا، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے. پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں. اس لیے آپ خریداری کریں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن رمضان المبارک سے پہلے کر لیں. رمضان المبارک کی آخری رات کو اللہ رب العزت مسلمانوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی شخص مزدوری کرتا ہے تو جب وہ کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کو اجرت دے دی جاتی ہے. مسلمان پورے مہینے روزے رکھتے ہیں تو آخری رات کو اللہ رب العزت ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمانے والا ہوتا ہے اور ہم وہ ساری رات بازاروں میں گزار دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں سب سے پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جو جگہ ہے وہ بازار ہے. اب آپ خود دیکھیں جب ہم
इतनी बड़ी रातों को जिसमें लैलतुल कद्र की रात आती है, उस रात को भी हम अगर इबादत की बजाय सारी रात बाज़ारों में गुजारें और फिर हम ये सोच रखें, हम ये चाहें कि हमारी मग़फ़रत कर दी जाएगी, तो ये हमारी खाम ख्याली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इससे हमें मुकम्मल फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल खालिक साहब, हम मशकूर हैं कि आपने माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें वक़्त दिया और माह रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल के हवाले से भी गुफ्तगू की। और सर-ए-दस्त जो है वो गुफ्तगू के दौरान कुछ ऐसे सवालात थे जो हमारे जहन के अंदर थे, उनके ऊपर भी गुफ्तगू की। यकीनन जो नाज़रीन हैं उनके जहन में भी बहुत सारे सवालात आते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हमारी आज की गुफ्तगू से मुताल्लिक़ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अपना सवाल लिखकर तहरीरन भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्राम के अंदर हम आपके सवाल के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और आपकी राय को भी मुकद्दम रखते हुए आपकी राय का एहतराम करेंगे और उसके ऊपर भी बाकायदा बात की जाएगी। यकीनन जो है ये महीना रहमतों का, फ़जीलतों का और बरकतों का है। हमें अल्लाह पाक की रहमतों को भी समेटना चाहिए, अपनी मग़फ़रत की दुआएं भी करनी चाहिए। दुनिया से जाने वाले अपने अहलो अयाल और अपने बुज़ुर्गों की भी जो है वो मग़फ़रत का हमें जो है सबब बनना चाहिए और उनके लिए भी दुआएं मग़फ़रत करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़, एक पैगाम दे के जाने की कोशिश करूँगा कि आप जो फ़ित्रे की मद में या तावन की मद में जो गरीब और मसाकीन के साथ तावन करते हैं, और अमूमन देखने में यह है कि लोग ईद के दिन या ईद के बिल्कुल करीब जाकर तावन करते हैं, तो एक कोशिश ये किया करें कि उन मुस्तहकीन तक जो आपने तावन करना है वो रमज़ान के इब्तदाई दिनों में या फिर रमज़ान के दरमियानी दिनों में कर लिया करें, ताकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए अगर उन्होंने रमज़ान की ख़रीदारी की सूरत में हो, चाहे वो उन्होंने रमज़ान के अंदर अशियाए खुर्द व नोश की सूरत में हो, वो सफ़ेद पोश तबके ने अगर अपने बच्चों के लिए जो भी करना हो वो माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में कर सकें और बर वक़्त जो है वो अपने बच्चों की और अपने घर की देखभाल के अंदर वो तावन, आपका जो तावन है वो उसके अंदर शामिल हो सके। तो इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, ईमान मिजाज और सेहत की बेहतर हालत में रहें। अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी को कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।